جانا، جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی سنت، تو عوام کے ذہن میں وہ سنت ہے جو فرضوں کے بعد یا اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ایک۔ دوسری، فی الفور خیال آتا ہے کہ انسان کے سر پہ پگڑی یہ سنت ہے۔ تیسرا خیال آتا ہے کہ اس کی ریش کا قبضہ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہونا یہ سنت ہے۔ چوتھا خیال آتا ہے کہ مسواک کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ان چار سنتوں کے علاوہ عوام میں کوئی اور سنت بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کو ہم سنت نہ جانتے ہیں کہ کوئی اور سنت ہے، اور نہ کسی چیز کو ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سنت۔ کیا حضور علیہ السلام کے پورے دین میں ان چار سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں؟ اگر اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اسی کو دین کا خلاصہ اور اس کی بنیاد مان لیتے ہیں، اور اسی کے اوپر جو ان چار سنتوں پہ چل رہا ہو ہم اسی کو مانتے ہیں کہ یہ حضور کی ساری سنتوں پہ۔ لیکن جب وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے ہر ذرے کا علم لے کر ہمیں بتانے کے لیے آئے، وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ رسول تمہارا معلم بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس حدیث پاک کو قاضی عیاض نے اپنی شفا شریف میں نقل فرمایا، ان علی قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتہ، سوال کیا حضور آپ کی سنت کیا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سنت کیا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، نمبر 1، المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے اور یہ میری سنت ہے۔ معرفت میرا راس المال ہے اور یہ میری سنت ہے۔ نمبر 1، یہ آگے تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ المعرفت راس المالی، معرفت میرا راس المال یعنی سرمایہ ہے جس کے اوپر میں سارے دین کی گویا تجارت کرتا ہوں۔ راس المال اس سرمایہ کو کہتے ہیں جو تجارت کے لیے کیا کیا جائے، رکھا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں اس کو؟ کیپٹل۔ فرمایا المعرفت راس المالی، نمبر 1۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی اصل ہے۔ عقل میرے دین کی اصل ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ایک جملہ سنا رہا ہوں، اور جب یہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی کہ عقل میرے دین کی اصل ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک پوری گفتگو ہوگی میری اس کے اوپر کہ عقل کیا ہے اور دین کیا ہے۔ العقل اصل دینی، دوسری سنت حضور نے فرمایا عقل میرے دین کی اصل ہے۔ تیسری فرمایا حضور علیہ السلام نے والحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے، محبت میری بنیاد ہے۔ تیسرا جملہ حضور کا سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی یہ حضور علیہ السلام کے یہ جو دو جملے ہیں یہ ہیڈ لائنز ہیں۔ اس کی تفصیل اگر میں سناؤں گا
اور اگر لکھوں گا تو وہ سینکڑوں خطابات پہ اور سینکڑوں کتابوں پہ محیط ہوگی، مگر اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اگر آج یہ حدیث سنیے، فرما المعرفت راس المالی، معرفت میرا سرمایہ ہے، راس المال ہے، والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی اصل ہے۔ دوسری فرمایا تیسری والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے۔ فرمایا پھر والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے، شوق میری سواری ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ شوق کا انسان کے اندر ہونا بھی کیا ہے؟ سنت۔ والشوق مرکبی، شوق میری وہ سواری ہے جس پہ میں سوار ہو کر پلک جھپکنے میں جب بھی چاہوں آسمانوں کی وسعتوں کو ماپتا ہوا، عرش کی بلندیوں کو قدموں کے نیچے رکھتا ہوا اپنے رب کے پاس جا پہنچتا ہوں۔ والشوق مرکبی، اور پھر ارشاد فرمایا وذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا انیس ہے، اللہ کا ذکر میرا انیس ہے، مجھے اس سے محبت ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے۔ پھر فرمایا والثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ۔ لفظ سنیے حضور علیہ السلام کے، والثقۃ کنزی، اعتماد، ٹرسٹ میرا خزانہ ہے۔ پھر فرمایا والحزن رفیقی، اور حزن غم میرا ساتھی ہے، غم میرا ساتھی ہے۔ یہ بھی میری سنت ہے، میں سنتیں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سنت کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا والعلم صلاحی، فرمایا علم میرا ہتھیار ہے، علم میرا ہتھیار ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس ہتھیار دفاع کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا والصبر ردائی، اور صبر میرا لباس ہے، صبر میرا لباس ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، فرمایا یہ بھی میری سنت ہے اور یہ میرا لباس ہے۔ انسان کے اوپر لباس نہ ہو تو بے پرد ہوتا ہے۔ فرمایا والصبر ردائی، اور صبر میرا لباس ہے۔ فرمایا والرضاء غنیمتی، اور رضا الہی میری غنیمت ہے۔ پھر فرمایا والعجز فخری، اور عجز و نیاز میرا فخر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ عجز و نیاز یہ بھی کیا ہے؟ یہ میرا فخر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والزہد حرفتی، زہد میرا حرفہ ہے۔ پھر فرمایا والیقین قوتی، اور یقین میری خوراک ہے اور میری قوت ہے۔ پھر فرمایا والصدق شفیعی، اور صدق میرا ساتھی ہے، سچ میرا ساتھی ہے۔ والطاعت حسبی، اطاعت میرا بچاؤ ہے، اللہ سے اس کی غضب اور اس کی سختی سے بچاؤ کیا ہے؟ میری اطاعت۔ فرمایا والجہاد خلقی، اور جہاد میرا خلق ہے۔ پھر فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز